میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دین پہ کام کرنا چاہتے ہیں جی تو اس کا آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ سٹیپ لیں. دیکھیں یہ بہت زبردست سوچ ہے، اور بلکہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، جو مجھے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے. اللہ پاک نے جو دیا ہے نا وہ اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اسپیشلٹی اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے، اور وہ عزت کم نہیں ہوتی. آپ اگر جس بھی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، مال ہے، مال خرچ کریں اللہ مال میں برکت ڈال دے گا. آپ کو اللہ نے دماغ بہت اچھا دیا، آپ سوچتے بہت اچھا ہیں، پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں. اگر وہی پلاننگ آپ دین کے لیے کریں نا، اللہ پاک آپ کی سوچ میں برکت ڈال دے گا. اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے عزت دی اور آپ اس عزت کو دین کے کام میں استعمال کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو اب آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سوچنا ہے. دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. آپ کو ہم سے بکلیٹس چاہیے کہ آپ کبھی کبھی کسی اپنے پروگرام کے اندر کسی کتاب کا تعارف پیش کر دیں. یار یہ کتاب میں نے پڑھی، بڑی کمال کی ہے، آپ بھی پڑھیں. اب آپ کے لاکھ ویورز نے دیکھا، 500 لوگوں نے کتاب پڑھ لی، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. آج میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. درود پاک کی کبھی آپ نے فضیلت بتا دی، کبھی آپ نے نماز کی اہمیت بتا دی. ہاں آپ کو اگر اس کے لیے مواد چاہیے، آپ کو اس کے لیے کوئی کانٹینٹ چاہیے تو ہم اویلیبل ہیں، ہماری ٹیم اویلیبل ہے. آپ کو مسلسل ہم کانٹینٹ بنا کے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ جملے کہہ دیں، آپ یہ بات کر لیں. تو آپ اپنا ویکلی یا ہفتے میں 2 بار کوئی ایسا میسج بنا لیں کہ یار 2 دن جو ہے نا 2 میسج میرے دین کے لیے ہیں، تاکہ آپ سے لوگ قریب آئیں، دین سیکھیں. اچھا اس میں آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا، یہ پہلے بتا دوں آپ کو، یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی شہرت دین کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی شہرت انٹرٹینمنٹ یا واٹ ایور آپ کی وجہ شہرت ہے. جب آپ، کیونکہ آپ کے ویورز بھی وہی ہیں، جب وہ ویورز دیکھیں گے کہ یار یہ کہاں سے دین کی باتیں شروع ہو گئی، ہم نے تو اس لیے سبسکرائب ہی نہیں کیا تھا، تو اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے لائک اور فالوورز بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ کا مقصود یہ کہ یار شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. تو اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے. مجھے وہ لوگ کیوں چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو ان کو برا لگتا ہے؟ تو وہ تو میرے دوست نہ ہوئے نا. مجھے وہ چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو میری حوصلہ افزائی کرے. تو ہیٹرز سے آپ ویسے نہیں گھبراتے، آپ بڑے دل والے لوگ ہو. تو ایسے ہیٹرز آئیں گے کہ جب آپ دین کی طرف چلنے کی بات کریں گے تو آپ کی رکاوٹ بنے گی. لیکن آپ نے اگر ثابت قدم رہنا ہے، کچھ فالوورز کم بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لائکس کم بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ملے کہ یار جب میں الٹی سیدھی ویڈیو بناتا ہوں تو اتنے سارے لائکس ملتے ہیں، جب میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں تو بہت تھوڑے لائک ملتے ہیں. لیکن وہ جو تھوڑے لائک ہے نا، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر اللہ لائک کر دے مجھے اور آپ کو، اللہ کے حبیب لائک کر دیں، تو بتاؤ یہ لائک اچھا نہیں ہے؟ مجھے کروڑ لوگ لائک کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہوں، اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں کرتے، تو مجھے کروڑ لائک کس کام کے؟ اور زندگی میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول لائک کر دیں، ان کی بارگاہ کا پسندیدہ بن جاؤں، تو زندگی کا حاصل ہے. ہاں یاد رکھیے، یہ لوگ ہوتے ہیں نا کاندھے پہ اٹھانے والے، یہی لوگ جو ہے نا وہ کھڈے میں بھی گراتے ہیں. ہمیں ایک ہی ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں. میں وہ عمل نہ کروں جس سے لوگ تو راضی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ناراض. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اور آگے حدیث کا جز سنیے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اب ذرا اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. میں 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. وہ بندہ جو ساری زندگی حرام کام کرتا رہا، لوگوں کو انٹرٹین کیا، لوگوں کو بڑا انجوائے کروایا، بڑا فیم کمایا، مگر کام غلط تھا. مجھے بتائیے جب اس کا آخری وقت آتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یا جب اس پہ زوال آتا ہے، تو کون لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہر عروج کا زوال ہے. اب کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ پر، لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں. راضی کیا مخلوق کو، اللہ کو ناراض کیا، بندے بھی چھوڑ گئے. مرنے کے بعد کون اس کی قبر پر جاتا ہے، کون اس کی فاتحہ پڑھتا ہے، کون اس کی برسی کرتا ہے؟ اب آئے دوسری طرف، وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں اور اس کام میں مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثالیں بہت ساری ہیں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، آپ جب ہندوستان گئے نا، پورا ہندوستان خلاف ہو گیا. ایوری بڈی، آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آپ کو کھانا نہیں دیتے تھے، آپ کو کھڑا کر دیتے تھے. مگر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور آج 800 سال سے زیادہ وقت ہو گیا خواجہ کو. مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت نہیں ہے؟ مخلوق ناراض تھی، رب راضی تھا، اللہ نے ساری مخلوق راضی کر دی.
اب ٹارگٹ آپ نے بنانا ہے کہ زندگی دیکھیں ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, صرف اسی کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے نا, انٹرٹینمنٹ کرواتے رہے, لائکس بڑھاتے رہے, مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد جواب نہیں دینا. جب مسلمان ہے تو ایمان ہے نا. تو اب اللہ نے اگر ایک مقام پر پہنچا دیا ہے نا, اب کیوں نہ میں اس پورے کام کو چینج کروں اور میں اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دوں, کسی طرح ان کو میسیجز ایسے دوں. ینگسٹر آپ کو فالو کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کو فالو کرتے ہیں, اور ان کے اندر کتنی برائیاں یہ آپ کو پتہ ہے, اور ڈے بائی ڈے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو کیا پتا اللہ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو, آپ سے کوئی ایسی خدمت لینی ہو کہ آپ کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جملہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہو. تو میں آپ کا بھائی ہوں, واللہ میں اس نیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس بارے میں ضرور سوچئے. میں نے بھی میں گھر پہ گیا ہوں, 32 سال کا نوجوان جس کا انتقال ہو گیا, اس کا بھائی, 4 بھائی تھے, تینوں بڑے بھائی موجود ہیں, اس کا والد بھی دنیا میں موجود ہے, میں سب سے مل کر آیا ہوں. وہ 32 سال کا بندہ چلا گیا, رات بیمار ہوا, صبح چلا گیا. یوں زندگی ہے, ہم بھی چلے ہی جائیں گے نا. پتہ نہیں کب ہمارے دوست کہیں گے یار فلاں بھائی تھا ہمارا چلا گیا, 4-5 دن ہمارے فینز شاید کچھ میسیجز کر دیں گے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے نا. قبر میں تو میں نے اکیلے جواب دینا ہے اللہ کو. تو پلیز ایسا کر جائیں کہ جو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں آسانی دے, ہم اللہ کو جواب دے سکیں. اور یہ جو نا بعض اوقات یہ میڈیا ایک طرح سے بڑی کمال کی چیز ہے, جیسے ابھی ہم جو کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ یہ اتنا کمال ہو رہا ہے کہ میں اور آپ مر بھی جائیں گے نا, یہ ویڈیو باقی رہے گی. سبحان اللہ. آپ کی اچھی اچھی باتیں لوگ سنتے رہیں گے اور آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. لیکن یہی میڈیا اتنا خطرناک بھی ہے کہ اگر میں نے اسی میڈیا پہ کوئی غلط چیز لگا دی نا, گناہوں والی چیز, میں چلا جاؤں گا, آپ چلے جائیں گے, وہ باقی رہے گی. وہ ڈیلیٹ کون کرے گا؟ لوگوں کے موبائل میں سیو ہوگی, پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوگی, وہ چلتی رہے گی. اور اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اس پر کہیں مار نہ پڑتی رہے. لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ.